بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی نفوس کے لیے ان کی فطرت کے شروع میں اور ان کی نشاط کی ابتدا میں، یعنی اس جسمانی زندگی میں، اس بات کا امکان اور اس بات کی استعداد ہوتی ہے کہ یا پھر تو وہ ملکیت یعنی فرشتہ بننے کی طرف چل پڑیں، یا شیطانیت کی طرف، یا چرندگی کی طرف، یا درندگی کی طرف۔ بس ان میں چار امور کا امکان ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا تو خیر اور نیک بختی ہے، جبکہ آخری تین شر، بدبختی، خسارہ اور وبال ہیں۔ تو وہ نفوس جو کبھی اس طرف چل پڑتے ہیں اور کبھی اس طرف، تو وہ بار بار دہرائے گئے اعمال و ادراکات کے سبب سے ہے، حتیٰ کہ ان کا ثمر اس انسان کی ذات کی اس صورت میں نکلتا ہے جس سے اس کی ذات کا جوہر بنتا ہے، اس حیثیت سے کہ اس کا زوال پھر ناممکن ہو جاتا ہے۔ بس اعمال و علوم اپنے فنون اور شعبوں کی بنا پر، یا پھر تو حق اول اور اس کے اعلیٰ ملکوت سے قریب کرنے والے اور اس کی طرف ارتقاء کرانے والے، اور دنیا کی سفلی بشریت کے گڑھے سے لے کر اس کی اعلیٰ ملکوت کی چوٹی کی منزل تک ترقی دینے والے ہوتے ہیں، جیسا اس قول میں اس طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کی طرف ایک طیب کلام صعود دلاتا ہے اور عمل صالح اس کو رفعت دیتا ہے۔ یا بصورت دیگر بہت سے اعمال و علوم اس خدا سے دوری پیدا کرنے والے ہوتے ہیں اور ان باتوں کے اسباب ہوتے ہیں کہ اس کی جناب سے بے دخلی ہو جائے، عالم الہیت سے بعد ہو جائے اور سفلی حاویہ و دنیا کے مرحلے پر ہی کھڑے کا کھڑا رہا جائے، اور یوں یہ تباہی و بربادی کے معدن پہ کھڑے کے کھڑے رہنے کے اسباب ہو جاتے ہیں۔ ملا صدرائے اس تحریر میں دو طرح کے انسانوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک تو فائدے میں رہنے والے اور دوسرے نقصان میں۔ نقصان میں رہنے والوں میں تین طرح کے رجحانات ہیں۔ ایک تو شیطانیت ہے جو مکر و فریب کا نتیجہ ہے، دوسرے چرندگی ہے جو شہوی اعمال کی زیادتی سے پیدا ہوتی ہے، اور تیسرے درندگی ہے جو غضبی اعمال کو زیادہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ دو طرح کے انسانی نفوس دو طرح کے اعمال و علوم کے تکرار کا ثمر ہوتے ہیں، جن میں سے ایک تو خدا سے قربت کا اور دوسرے اس سے دوری کا باعث ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ سے قرب و دوری کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ خدا کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ تو انسان سے اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ بات اس وجہ سے کہی گئی ہے کیونکہ انسان جس وجود سے موجود ہے وہ خدا ہی کا تو وجود ہے، اور وجود سے زیادہ قریب اور کیا شے ہو سکتی ہے؟ دونوں وجودوں میں فرق صرف مراتب کا ہے، کیونکہ اللہ کا وجود تو اعلیٰ ترین مرتبے پر ہے جس سے اوپر کوئی اور مرتبہ تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا، جبکہ انسان کا وجود اس مادی جسمانی دنیا سے منسلک ہونے کی وجہ سے وجود کے ادنا مراتب میں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کی اللہ سے دوری انہی مراتب کے فرق کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس زندگی میں مختلف اقسام کی قوتیں، خصوصاً عقلی قوت عطا کر کے انسان کو اس بات کا پورا موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے وجود کو صعودی حرکت دے کر اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے تک بلند کرے اور یوں مرتبے میں اللہ سے زیادہ قریب ہو سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے یہ قربت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ جتنا زیادہ اللہ اور اس کے ملائکہ سے مشابہت پیدا کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ سے قرب حاصل کر لے گا۔ اور یہ مشابہت اور قرب الہی علوم سے تو ایسے حاصل ہوتی ہے کہ انسان اللہ، اس کی صفات اور اس کے ملائکہ جیسے کلی حقائق کی معرفت حاصل کرے، اور یہ معرفت غور و فکر اور تفکر و تدبر کے ذریعے ملتی ہے، یعنی جب انسان اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی جزئی اشیاء کا تعلق مبدا و معاد جیسے کلی حقائق کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اگر کسی انسان کو غور و فکر کرنے اور علم و معرفت حاصل کرنے میں دشواری ہو تو وہ محض ذکر الہی اور عبادات کر کے بھی کسی قدر اللہ سے مشابہت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ سے یہ مشابہت اعمال سے ایسے حاصل ہوتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو اپنی جزئی جسمانی تقاضوں کے لیے کم سے کم اور دوسروں کی فلاح و بہبود کے واسطے زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، یعنی اس کے اعمال میں اللہ اور اس کے ملائکہ کے اعمال جیسا کلی رنگ ہونا چاہیے۔ اب خواہ یہ کلی رنگ کل کی کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا ہو یا اس کے ارد گرد کے لوگوں کی فلاح و بہبود کا، یہ کلیت ہی اس میں اللہ اور اس کے ملائکہ سے مشابہت پیدا کرتی ہے۔
یوں وہ جب دوسروں پر رحم کرتا ہے تو اس میں اللہ کے اسم رحیم کی صفات بڑھنے لگتی ہیں۔ جب وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے تو اس میں اللہ کے اسم غفور و غفار کی صفات ترقی پانے لگتی ہیں۔ جب وہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس میں اللہ کے اسم رزاق کی صفات پیدا ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جہاں تک وہ صفات جن کا تعلق جبار، قہار اور مذل جیسے اسماء الہی سے ہے، تو چونکہ ایسی صفات کا تعلق مخلوقات سے بالعرض ہوتا ہے، اس لیے قرب الہی کے حصول کے لیے ایسی صفات کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ اللہ سے قرب پیدا کرنے والے ان علوم و اعمال کے مقابلے میں اللہ سے دوری پیدا کرنے والے علوم و اعمال وہ ہوتے ہیں جو انسان کے وجودی مرتبے میں روحانی صعود پیدا نہ کریں یا روحانی صعود میں مخل ہوں۔ علوم کے ضمن میں تو اس کی مثال کلی امور سے متعلق وہ نظریات ہیں جن کی بنیاد وہمی ہو، مثلا کائنات کے ماخذ جیسی کلی حقیقت کے بارے میں حالیہ سائنس کے نظریات اس لیے بالکل غلط اور باطل ہیں کیونکہ سائنسی نظریات کی بنیاد وہمی ہے۔ یہ وہمی نظریات تکنیکی و عملی مقاصد کے لیے تو بہت کامیابی سے استعمال ہو سکتے ہیں اور کیے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو وہمی قوت عملی و تکنیکی مقاصد ہی کے لیے عطا کی ہے، لیکن کلی حقائق کے بارے میں وہمی جزئی نظریات کا استعمال باطل نتائج اور مغالطوں پر منتج ہو سکتا ہے، اور یہی حال بہت سے جدید اور حالیہ مغربی فلسفوں کا ہے۔ وہ ان میں کچھ باتیں بہت اچھی اور مفید بھی ہیں، خصوصاً وہ باتیں جن کا تعلق سماجی انصاف کے فلسفوں سے ہے۔ اور اللہ سے دوری کا باعث بننے والے اعمال میں سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے حقوق سلب کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ چونکہ ایسے اعمال انسان اپنے ہی ضمیر اور اپنی ہی ذات کے خلاف جا کر کرتا ہے، اس لیے ایسے اعمال کی زیادہ تکرار میں اس بات کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کی جوہر ذات میں حیوانیت اور شیطانیت داخل ہو جائے، جبکہ انسان نے موت کے بعد اسی جوہر ذات کے ساتھ حشر کرنا ہوتا ہے جو جوہر ذات اس کی اس دنیا میں بنی ہوتی ہے۔ اس زندگی میں بنی جوہر ذات کا زوال بعد میں تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے حقوق سلب کرنے والے اعمال کے علاوہ بہت سے اعمال سماجی و معاشرتی مجبوریوں کے تحت یا حیوانی خواہشات کی تسکین کے لیے یا معاشی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں۔ ایسے اعمال میں سے وہ اعمال جو اللہ کے قرب میں مددگار و معاون ثابت ہوتے ہیں ان کا کرنا تو ضروری ہے، لیکن باقی اللہ سے دوری کا سبب ہی بنتے ہیں۔ اس قسم کے اعمال کی بہتات سے انسان دنیاوی معاملات میں کچھ اس طرح پھنستا چلا جاتا ہے کہ کلی حقائق اور اپنے اصل مقصد حیات کی طرف توجہ کر ہی نہیں پاتا، اور یوں وہ دنیا میں اپنے ابتدائی وجودی مرتبے پر ہی کھڑا کا کھڑا رہ جاتا ہے۔ نفس پر ان اعمال کے منفی اثرات سے اس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے اصل مقصد حیات یعنی اللہ اور اس کی عقل اول کی طرف رجوع کو کبھی بھی فراموش نہ کرے، اور اس قسم کے دنیاوی اعمال کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے اور انہیں اپنی زندگی کا اصل مقصد نہ قرار دے، یعنی اپنے باطنی قلب کو حیوانی خواہشات اور مال و دولت بنانے جیسے مقاصد سے ہمیشہ پاک صاف رکھے۔ بہرحال انسان اللہ کا کتنا ہی قرب حاصل کیوں نہ کر لے اور کتنا ہی فرشتہ صفت کیوں نہ بن جائے، اس کے نفس میں دنیا داری اور حیوانیت کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور مرتب ہو جاتے ہیں، اور یہی اثرات دراصل موت کے بعد اس کے لیے جہنم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد باری تعالی ہے، تم میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس جہنم پہ وارد نہ ہو، یعنی جہنم پہ ہر انسان کی حاضری ضروری ہے، خواہ وہ کتنا ہی فرشتہ صفت کیوں نہ ہو۔ البتہ فرشتہ صفت لوگ اپنی عقلی و روحانی صلاحیت کی وجہ سے اس حاویہ سے بچ نکلتے ہیں، جبکہ جو انسان اپنی زندگی میں اس صلاحیت کو ترقی نہیں دے پاتے وہ گویا اسی حاویہ پہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور موت کے بعد سیدھا اس میں جا گرتے ہیں۔